آج کل جدید دور ہے اور کمیونیکیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں. موبائل فون، واٹس ایپ، میسنجر، ای میل اور نہ جانے کیا کیا. ہم رابطے کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو خط کا زمانہ یاد ہے؟ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیں دیکھتے ہیں بائبل مقدس ہمیں خط کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے. نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کا لکھا گیا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کے 3 باب کی 3 آیت. یوں لکھا ہے، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر. پریز جیسس، ہاللیلویا. یہاں پر پولس رسول ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم مسیح کا خط ہیں. میں اور آپ مسیح کا خط ہیں جو پاک روح کی رہنمائی میں لکھا جا رہا ہے. خط کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہتی ہوں کہ خط کا آغاز کہاں سے ہوا. سب سے پہلا خط ایک پرشین کوئن جس کا نام اٹوسا تھا، جو سائرس کی بیٹی تھی، اس نے ایک خط لکھا جو 500 قبل مسیح لکھا گیا. تب سے خط کا آغاز ہوا. اور پھر عرب کے لوگ کبوتروں کے ذریعے خط بھیجتے تھے، رومنز لوگ گھوڑوں پر خط بھیجتے تھے، اور اس طرح پھر ڈاک کا زمانہ آیا اور بائی ڈاک خط بھیجے جانے لگے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ خط کا زمانہ نہیں ہے، لیکن خط کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خط کی کیا اہمیت ہے. جس طرح ہم نے حوالے میں پڑھا ہے، خط میں جو باتیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں. ایک عرصے کے بعد بھی ہم خط کو دیکھ سکتے ہیں. اور جو خط مسیح لکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں، جس کا پولس رسول ذکر کر رہا ہے، اور وہ خط کتنا اہم ہے، یہ آج آپ جان جائیں گے. پریز. اگر ہم مسیح کا خط ہیں جو پاک روح کی رہنمائی میں لکھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر پاک روح کی مرضی ہی ہماری زندگی میں پوری ہونی چاہیے. پھر ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ خدا کا پاک روح، جو مسیح پاک روح کی رہنمائی میں ہماری زندگی میں ہمارے دلوں پر لکھنا چاہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے، ہماری زندگی سے وہی ظاہر ہونا چاہیے. خطوط کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نئے عہد نامہ میں 27 کتابیں ہیں، جن میں سے 21 خطوط ہیں. 4 اناجیل ہیں، 1 رسولوں کے اعمال ہیں اور 1 مکاشفہ ہے. تو خطوط کی اہمیت دیکھیں. یہ اس وقت کے لکھے ہوئے خطوط آج ہمارے پاس محفوظ ہیں اور ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو میں اور آپ پولس رسول کے مطابق مسیح کے خط ہیں جو مسیح لکھ رہا ہے پاک روح کی رہنمائی سے. سو ہمیں اپنی زندگی سے آج مسیح کو ریپریزینٹ کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، کیونکہ خط جو ہوتا ہے وہ لکھنے والے کو ریپریزینٹ کرتا ہے. اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے جو وہ چاہتا ہے، تو خط میں وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. آج ہماری زندگی سے ایسا ہی ہونا چاہیے. جو مسیح چاہتا ہے، جو اس کی مرضی ہے، ہم اپنی زندگی سے وہ رویہ ظاہر کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ خط نہ تو سیاہی سے لکھا جا رہا ہے، نہ انک سے لکھا جا رہا ہے، نہ کسی اور چیز سے، بلکہ یہ پاک روح کی رہنمائی سے لکھا جا رہا ہے. اس لیے یہ بہت اہم ہے. اور ایک بات، نہ تو یہ کاغذ پہ لکھا جا رہا ہے، نہ کسی صفحے پہ لکھا جا رہا ہے، اور نہ پتھر کی تختیوں پر لکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہاں لکھا جا رہا ہے؟ ہمارے دل کی تختی پر. کاغذ پھٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، لیکن اسی طرح تختیاں بھی جو پتھر کی ہیں وہ توڑ دی جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ نے کیا کیا تھا جب اس کو 10 احکام ملے پہاڑ پر. اس نے قوم بنی اسرائیل نے اس کو غصہ دلایا اور اس نے غصے میں آ کر وہ ساری دونوں لوہے توڑ دی، وہ پتھر کی تختیاں توڑ دی. اسی لیے پولس نے شاید اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا ہے کہ پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ دل کی تختی پر، ہمارے دل کی تختی پر، جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. سو آج
सवाल ये है आपसे, मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ना चाहती हूँ, क्या हम मसीह का वो खत बन रहे हैं या वो खत हैं, या हम मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी जिंदगी से मसीह का जलाल जाहिर होना चाहिए, उसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए। आज सोचने की बात यह है कि आज हम ऐसा खत बने जैसा मसीह चाहता है, जैसी उसकी मर्जी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।